السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم ربیع الاول کی مناسبت سے میلاد نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نئی نشست کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے ٹاپک لیا تھا قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے جشن میلاد کیوں نہیں منایا۔ اس کا پہلا حصہ پچھلی نشست میں ہوا تھا اور انشاءاللہ آج کی نشست میں اس سے اگلا حصہ جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو آج کی نشست کا آغاز ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی کفیت غم۔ کتب احادیث و سیر میں ان کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے رو پڑتے، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹھکانوں پر گزرتے آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ فراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت عبداللہ بن زید کی بنائی جاتی رہی۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب انہیں ان کے بیٹے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کی خبر دی تو اس وقت وہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر غمزدہ ہو گئے اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر انہوں نے اسی وقت یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میری بینائی اچک لے، کیونکہ میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ بس اس صحابی کی دعا قبول ہوئی اور ان کی بینائی لے لی گئی۔ حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی کی بینائی فراق رسول اللہ صلی اللہ ان کی بینائی ختم ہونے پر افسوس کا اظہار کیا گیا تو وہ کہنے لگے کہ میں ان آنکھوں کو فقط اس لیے پسند کرتا تھا کہ ان کے ذریعے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا تھا۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اس لیے اگر مجھے چشم غزال یعنی ہرن کی آنکھیں بھی مل جائیں تو مجھے کوئی خوشی نہ ہوگی۔ وصال محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اظہار غم کے دیگر واقعات۔ امام الوسی نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تڑپاتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار فرحت آثار کے لیے کھڑے ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک حجروں میں تلاش کرتے۔ پھر وہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں آ جاتے، پس وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی آئینہ اس صحابی کو دے دیتی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ صحابی رضی اللہ عنہ اس آئینہ مبارک میں دیکھتا تو اسے اپنی صورت کی بجائے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت نظر آتی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنتے تو ان کی حالت غیر ہو جاتی اور چیخ چیخ کر روتے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک عورت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کا دروازہ کھول دے، میں مزار اقدس کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ پس سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کے لیے کھول دیا۔ وہ عورت ہجر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدمے سے بہت روئی حتیٰ کہ واصل بحق ہو گئی۔ علامہ اقبال اسی سوز و گداز کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی دل و جگر کی تقویت کا باعث بنتی ہے اور شدت اختیار کر کے خدا سے بھی زیادہ محبوب بن جاتی ہے۔ تو راہ حق سے عشق کی وہ تڑپ مانگ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم میں تھی۔ تو حق تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا ذرہ طلب کر۔ قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے عبد الرحمن بن قاسم جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک سنتے تو ان کے جسم کا رنگ اس طرح زرد پڑ جاتا جیسے اس سے خون نچوڑ لیا گیا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی ہیبت کی وجہ سے ان کی زبان ان کے منہ میں خشک ہو جاتی۔ وصال محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سواری کا غم۔
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک پر انسان اور صحابہ کرام تو ایک طرف رہے، جانور بھی ہجر و فراق کا صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ اس کیفیت کا تذکرہ کرتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی نے مرتے دم تک کچھ کھایا نہ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو عجیب کیفیات رونما ہوئیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جس دراز گوشت پر آپ سواری فرماتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں اتنا مغموم ہوا کہ اس نے ایک کنویں میں چھلانگ لگا دی اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ماہ ربیع الاول میں خوشی و غم باہم گلے مل جاتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں جب بھی ولادت کا دن آتا تو جہاں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہوتی، وہاں غم و اندوہ کی کیفیات بھی زخم جدائی کو ہرا اور ماحول کو افسردہ کر دیتی، جس کے باعث ان کے لیے دھوم دھام سے جشن ولادت کا اہتمام کرنا ممکن نہ تھا۔ یہی کیفیات تابعین اور تبع تابعین کے ادوار میں بھی رہیں۔ تابعین نے اگرچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز کا از خود مشاہدہ نہ کیا تھا، مگر اس کا تذکرہ براہ راست صحابہ کرام سے سنا اور پھر ان سے تبع تابعین نے سنا۔ ولادت کی خوشی غم وصال پر بعد ازاں غالب آتی گئی۔ جب تبع تابعین کا دور گزر گیا تو بعد میں آنے والوں نے چونکہ ولادت اور صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال کو دیکھا تھا، نہ وصال کے غم و ہجر کا مشاہدہ کیا تھا۔ امتداد زمانہ سے رفتہ رفتہ خوشی کا پہلو غم پر غالب آتا چلا گیا اور وقت کے ہاتھ نے جدائی کے زخم پر مرہم رکھ دیا۔ افراد امت اس نعمت عظمیٰ کی خوشی کے مقابلے میں غم بھول گئے اور انہیں یقین آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اور وفات دونوں امت کے لیے سراپا خیر ہے۔ دوسرے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور ان کے لیے موجب راحت و اطمینان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور رحلت دونوں رحمت ہیں، یعنی ولادت اور وفات دونوں ہی رحمت ہیں۔ امت کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور رحلت اطہر دونوں باعث رحمت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری حیات تمہارے لیے باعث خیر ہے کہ تم دین میں نئی نئی چیزوں کو پاتے ہو اور تمہارے لیے نئی نئی چیزوں کو پیدا کرتے ہیں، ہم تمہارے لیے نئی نئی چیزوں کو پیدا کرتے ہیں، اور میری وفات بھی تمہارے لیے خیر ہے، مجھے تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پس جب میں تمہاری طرف سے کسی اچھے عمل کو دیکھتا ہوں تو اس پر اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اور جب کوئی بری چیز دیکھتا ہوں تو تمہارے لیے اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ واضح کرتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک بھی اسی طرح امت کے حق میں رحمت ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ سارے عالم کے لیے دائمی رحمت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال امت کے لیے باعث شفاعت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کی حکمت ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر اپنا خاص کرم کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس امت کے نبی کا وصال کر کے اس امت کی شفاعت کا سامان کر دیتا ہے، اور جب کسی امت کی ہلاکت کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کے اپنے نبی کو جھٹلانے اور اس کے حکم کی نافرمانی کے باعث اس کی ظاہری حیات میں ہی انہیں عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیتا ہے، اور اس امت کی ہلاکت کے ذریعے اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرماتا ہے۔ مذکورہ حدیث میں لفظ فرد کی تشریح کرتے ہوئے ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ فرد کسی مقام پر پہنچنے والوں کی ضروریات کو ان کی آمد سے پہلے مہیا کرنے والے شخص کو کہا جاتا تھا، پھر یہ لفظ اپنے بعد آنے والے کی سفارش کرنے والے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عنایت ہے کہ آخرت میں پیش ہونے سے پہلے ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے بطور شفیع اپنے پاس بلا لیا۔
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا وصال بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ لہٰذا یہ بات طے پا گئی کہ امت کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اور وفات دونوں رحمت و نعمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری امت کے حق میں پہلی نعمت عظمیٰ ہے کہ اس کے ذریعے ہی دوسری نعمت حاصل ہوئی۔ نعمت پر شکر بجا لانا حکم خداوندی ہے۔ اللہ کی نعمت کے حصول پر خوشی کا اظہار اور شکر بجا لانا اللہ رب العزت کا حکم ہے، جو کہ ہم پہلی نشستوں میں بھی بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی سابقہ غم پر شکر بجا لاتے ہوئے غم و اندوہ اور افسوس کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ایسا کرنا تو نعمت کی ناقدری کے مترادف ہوگا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ غم اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی نعمت ختم ہو جائے اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد بھی ختم ہو جائیں اور اس کے اثرات و نتائج کا سلسلہ بھی بند ہو جائے۔ مثلا کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور وہ فوت ہو گیا، اب اس کے مرنے پر تو اسے غم ہو سکتا ہے کہ بیٹے کی نعمت اس سے چھن گئی، لیکن پھر بھی شکر گزار مومنین کا یہ شیوا نہیں کہ وہ مال و دولت اور اولاد کی محرومی پر خدا سے شکوہ کریں، کیونکہ یہ آزمائشیں تو آتی رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک نعمت چھن جانے پر اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے موقع پر سوگ منانا اور غم کرنا امت مسلمہ کا وتیرہ اور شیوا نہیں، اس لیے کہ سوگ نعمت کے خاتمے پر کیا جاتا ہے۔ دستے کرم ہے سر پہ تو غم کس لیے کریں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت امت کے سر پر سایہ فگن ہے۔ غم تب منایا جائے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ رحمت امت کے سر سے اٹھ گیا ہو یا رابطہ اور تعلق منقطع ہو گیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آج بھی امت کے احوال سے باخبر ہیں اور قدم قدم پر دستگیری فرماتے ہیں۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایات میں کمی آئی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتوں اور مہربانیوں میں کوئی فرق آیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملنے والی ہدایات اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصرف و کمال میں کمی واقع ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال، مرتبہ نبوت اور رسالت، ختم نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیوزات و توجیہات سب کچھ اسی طرح موجود ہیں تو غم کس بات کا کریں۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتقاضۂ حکم الہی کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اجل کا ذائقہ چکھا، لیکن وہ موت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ابدی کا پیش خیمہ تھی۔ جب ایک عام مومن اور کافر کی موت میں زمین و آسمان کا فرق ہے تو اس کے مصداق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور عام انسانوں کی موت میں کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری دنیا سے پردہ فرما کر عام انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ خواص و صالحین تو آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم بیداری میں دیکھتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی جیسے اہل اللہ بھی تھے، انہوں نے زندگی میں کم و بیش 75 یعنی 75 بار عالم بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ تو ناظرین، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ اقدس پر حاضری کے لیے جاتے تو کیا اسی طرح جاتے ہیں جس طرح ایک عام آدمی کی قبر پر جایا جاتا ہے؟ جب آپ روزہ رسول پر حاضری دیتے ہیں، مدینہ طیبہ جاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ اقدس و زیر فلک ایک ایسی ادب گاہ ہے کہ جہاں جنید اور بایزید بستامی جیسی ہستیاں بھی دم بخود حاضری دیتی تھی، بلکہ وہاں وہی آداب ملحوظ رکھنا فرض ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مقدسہ میں تھے۔ یہ ہماری کوتاہی اندیشی ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حقیقت حال کا علم نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم چلتی پھرتی لاشیں ہیں، جبکہ مردان حق وفات پا کر بھی زندہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف زندہ ہیں بلکہ ہمارا سلام سن کر اس کا جواب بھی مرحمت فرماتے ہیں، مگر ہم یہ جواب سننے سے قاصر ہیں، کیونکہ ہر کان سزاوار سماعت ہے، نہ ہر آنکھ قابل دیدار۔ لہٰذا امت مسلمہ پر خوشی و مسرت کا اظہار لازم ہے، اظہار غم و افسوس کا کوئی محل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تا قیامت جاری ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ مسلمانوں کو عطا فرمایا اس کے الفاظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس حقیقت پر پختہ شہادت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رہے گی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں تھی۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے، وہ یہی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر کوئی ایسا نہ کہے تو وہ بلا اتفاق کافر کی موت مرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ابد الآباد تک کے لیے مانا جائے۔ یہ بنیادی تقاضا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماضی میں رسول سمجھے جانے کے تصور کو سرے سے ختم کر دیا اور ماضی کا صیغہ استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ ختم نبوت کی حقیقت سے یہ واضح کر دیا کہ نبی آئے اور چلے گئے، چونکہ ان کی رسالت عارضی تھی اس لیے نئے نبی بھی آتے رہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہے، لہٰذا اب قیامت تک کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہر زمانے میں جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی اسی طرح اللہ کے رسول ہیں جس طرح صحابہ کے لیے تھے اور جس طرح ہمارے لیے ہیں، اسی طرح تا قیامت بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہوں گے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ 63 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر کوئی سر کی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا، مگر وصال مبارک کے بعد حال کسی خوش نصیب کو ہی آپ کی زیارت بحالت خواب نصیب ہوتی ہے۔ جس کا بخت یاوری کرے وہ نہ صرف خواب میں بلکہ بیداری میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لیتا ہے۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مخلص غلاموں پر آج بھی شفیق ہیں، ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، انہیں دل اور سر کی آنکھوں سے شرف دیدار بھی بخشتے ہیں، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگیں تو ان کی روحوں کے استقبال کے لیے بھی تشریف لاتے ہیں۔ اظہار خوشی بدعت نہیں بلکہ تقاضۂ فطرت ہے۔ حصول نعمت پر خوشی منانا ایک فطری تقاضا ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ نشستوں میں پڑھا ہے کہ اس کی مثال اس شادی والے گھر کی سی ہے جہاں مرگ کے بعد فوراً شادی ہو تو غم تازہ ہونے کی وجہ سے شادی کا انعقاد سوگوار ماحول میں کیا جاتا ہے، اور اگر اسی گھر میں اس سانحے کے بعد چند سال بعد شادی ہو تو اس پر حسب روایت خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ غم ختم ہو گیا یا یہ کہ خوشی منانے والے کے دل میں اپنے پیاروں کی یاد نہیں رہی، بلکہ یہ حیات انسانی کے مشاہدات میں سے ہے کہ ایک عرصہ تک ماحول افسردہ اور احساس غم زدہ رہتا ہے، مگر رفتہ رفتہ جب عرصہ بیت جاتا ہے تو وقت اس صدمے کے زخم کو مندمل کر دیتا ہے اور دل زار کو قرار آ جاتا ہے۔ جلیل القدر ائمہ اسلام نے تصریح کی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و بعثت پر دھوم دھام سے خوشی کا اظہار کرنا عین شرعی اور فطری تقاضوں کی بجا آوری ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر غم کا اظہار خلاف شریعت اور اسلام کے ابدی اصول کے منافی ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے اصول شریعت بیان کرتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ تاہم شریعت نے نعمت پر اظہار شکر کا حکم دیا ہے اور مصیبت پر صبر و سکون کرنے اور اسے چھپانے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے شریعت نے ولادت کے موقع پر عقیقہ کا حکم دیا ہے، اور یہ بچے کے پیدا ہونے پر اللہ کے شکر اور ولادت پر خوشی کے اظہار کی ایک صورت ہے، لیکن موت کے وقت جانور ذبح کرنے جیسی کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ نوحہ وغیرہ کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ لہذا شریعت کے قواعد کا تقاضا ہے کہ ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت پر خوشی کا اظہار کیا جائے، نہ کہ وصال کی وجہ سے غم کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مسلمانوں سے اس امر کا متقاضی نہیں کہ وہ کبھی نہ بھولیں گے کہ آپ کا فیضان نبوت تا قیامت جاری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برزخی زندگی میں دنیاوی زندگی سے بڑھ کر حیات کے مالک ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بارے میں کیا خوب
کہا ہے کہ یہاں نہ موت ہے اور نہ وفات، بلکہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقلی ہے اور ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف سفر کرنا ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم نے اس بات کا تفصیلی ذکر کیا کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے اس موقع پر اظہار مسرت سے کیوں گریز کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آقا و مولا کی صحبت میں زندگی کا ایک حصہ گزارا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب بھی 12 ربیع الاول کا دن آتا تو خوشی کے ساتھ ساتھ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرے ہوئے تمام مناظر یاد آ جاتے اور ان پر حزن و ملال کی کیفیت غالب آ جاتی۔ صدیوں کے بعد وہ کیفیت باقی نہ رہی تو امت کے اندر خوشی کا پہلو فطری طور پر غالب آتا چلا گیا اور انہوں نے فطری تقاضوں کے مطابق جشن منانے کا آغاز کیا اور آج تک مناتے چلے آ رہے ہیں۔ اس بابت مفتی محمد مظہر اللہ دہلوی لکھتے ہیں کہ میلاد خوانی بشرط کے صحیح روایات کے ساتھ ہو اور 12ویں شریف میں جلوس نکالنا بشرط کہ اس میں کسی فعل ممنوع کا ارتکاب نہ ہو، یہ دونوں جائز ہیں۔ ان کو ناجائز کہنے کے لیے دلیل شرعی ہونی چاہیے اور مانعین کے پاس ان کی ممانعت کی کیا دلیل ہے؟ یہ کہنا کہ صحابہ کرام نے نہ کبھی اس طور سے میلاد خوانی کی نہ جلوس نکالا ممانعت کی دلیل نہیں بن سکتی کہ کسی جائز امر کو کسی کا نہ کرنا اس کو ناجائز نہیں کر سکتا۔ اردو زبان میں سیرت طیبہ پر لکھی جانے والی پہلی کتاب کے مصنف مفتی محمد عنایت احمد کاکوری کا قول ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پر منعقد ہونے والی محفل اظہار مسرت کے لیے ہوتی ہے، اس میں غم کا اظہار کرنا مناسب نہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ با متقاضی محبت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل شریف کیا کرے اور اس میں شریک ہوا کریں، مگر شرط یہ ہے کہ بانیت خالص کیا کرے، ریا اور نمائش کو دخل نہ دے۔ اور بھی احوال صحیح اور معجزات کا حسب روایات متبرہ بیان ہو کہ اکثر لوگ جو محفل میں فقط شعر خوانی پر اکتفا کرتے ہیں یا روایات واہیہ یا متبر سناتے ہیں، خواب نہیں۔ اور بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس محفل میں ذکر وفات شریف نہ کیا جائے، اس لیے کہ یہ محفل واسطے خوشی میلاد الشریف کے منعقد ہوتی ہے، یعنی میلاد کی خوشی میں منعقد ہوتی ہے۔ ذکر غم کرنا اس محفل میں نازیبا ہے۔ حرمین شریفین میں ہرگز عادت ذکر قصہ وفات کی نہیں ہے، یعنی حرمین شریفین میں کیا ہے کہ وہاں پہ قصہ وفات نہیں بیان کیا جاتا، حضور کی خوشی بنائی جاتی ہے، ولادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، نہ کہ وفات کا قصہ سنا کر غم کیا جائے۔ لہٰذا یوم میلاد پر جشن منانا بدعت نہیں بلکہ عین تقاضۂ فطرت ہے۔ اس سے بڑھ کر اگر یہ کہا جائے تو چندہ غلط نہ ہوگا کہ محفل میلاد کا انعقاد اسلامی ثقافت کا ایک جزو بن گیا ہے۔ قرون اولیٰ میں جشن مسرت منانے کا کلچر عام نہ تھا۔ میلاد شریف کو بطور جشن منانا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلبی تعلق کا ایک ثقافتی اظہار ہے۔ تاریخ اسلام کی روشنی میں جائزہ لیں تو قرون اولیٰ سے لے کر آج تک ہر دور میں حیات انسانی کے مختلف شعبوں میں کئی اعتبار سے طرز بود و باش، معاشرتی میل جول، خوشی و غمی، جذبات و احساسات کے ذریعے کے طور طریقے ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے وقت کے ساتھ ساتھ رونما ہونے والی تبدیلیوں کی چند مثالیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہجرت مدینہ۔ کتب تاریخ میں مذکور ہے کہ جب اہل مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عازم ہجرت ہونے کی اطلاع ملی تو وہ سب سخت گرمی کے موسم میں روزانہ نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر باہر مقام حرہ پر جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے۔ تیز دھوپ میں جب سایہ بھی ختم ہو جاتا تو بجھے دلوں کے ساتھ گھروں کو لوٹتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عویم بن سعدہ انصار صحابہ کرام کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے باہر نکلنے اور مدینہ کی طرف تشریف لانے کی خبر سنی تو ہم صبح نماز پڑھ کر باہر نکل آتے اور دن چڑھے تک کھلے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے۔ اللہ کی قسم ہم اس وقت تک انتظار کرتے رہتے جب تک کہ سورج ہمارے سایوں پر غالب نہ آ جاتا۔ جب ہم سورج کی تپش سے بچنے کے لیے سایہ نہ پاتے تو اپنے گھروں میں آ جاتے، اور یہ سخت گرمیوں کے دنوں کی بات ہے۔
جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ساکنان مدینہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ انہوں نے اس قدر دھوم دھام سے خوشی و مسرت کا اظہار کیا کہ سارا شہر استقبال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مدینہ کی حدود سے باہر امڑ آیا۔ معصوم بچیوں نے دف پر خوشی کے گیت گا کر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ خیر مقدمی نعرے لگائے گئے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جلوس کی شکل میں گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا۔ ہجرت تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین قصہ ہے۔ یہی ہجرت اسلامی ریاست کے قیام کی بنیاد بنی اور اسلام ایک غالب قوت بن کر ابھرا۔ لہٰذا اس سے بڑھ کر خوشی کا اظہار اور موقع کیا ہو سکتا ہے؟ مگر آنے والے سالوں میں اہل مدینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس یوم ہجرت پر خوشی کا اہتمام نہ کیا، اس لیے کہ اس دور کے کلچر اور مزاج میں یہ چیز شامل نہ تھی۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار اور والہانہ استقبال اور اظہار مسرت عین فطرت انسانی کے مطابق تھا، جس سے کم از کم اس بات کا جواز ضرور ملتا ہے کہ اسلام میں کسی عظیم خوشی کے موقع پر جشن کا اہتمام کرنا اور دھوم دھام سے اظہار مسرت کرنا امر جائز اور فطری تقاضا ہے۔ اس مسئلہ کا تعلق انسان کی فطرت اور دلی جذبات سے ہے، اس میں کوئی بات شریعت کے منافی نہیں، لہذا بدعت کہہ کر اس کا انکار ایک محسوس قلبی کیفیت کا غماز ہے جو محض ہٹ درمی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ پھر دوسرا قصہ ہے میثاق مدینہ۔ مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کی مشاورت سے یہود کے ساتھ باقاعدہ تحریری معاہدہ کیا۔ تاریخ اسلام میں یہ عظیم معاہدہ میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دن پہلی اسلامی ریاست کی تشکیل عمل میں آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاست مدینہ کے آئینی حکمران بنے۔ مسلمانوں کے لیے یہ عظیم موقع خوشی کا موقع تھا، مگر مسلمانوں نے یوم میثاق مدینہ منانے کا نہ کوئی اہتمام کیا، اس لیے نہ کیا کہ ایسا کرنا اس زمانے کے کلچر میں شامل نہ تھا۔ پھر تیسرا واقعہ ہے یوم بدر۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن یوم بدر تھا، جب حق و باطل کے درمیان مارکا میں باطل کو شکست ہوئی اور مٹھی بھر مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح و کامرانی سے ہمکنار کیا۔ اس سے مسلمانوں کا حوصلہ اور ولولہ تازہ ملا۔ قرآن حکیم نے اس دن کو یوم الفرقان قرار دیا ہے۔ یہ دن بھی دور صحابہ میں سال بہ سال بار بار آتا رہا، مگر اس دن کو منانے کا ان کے ہاں کوئی رواج نہ تھا۔ پھر اگلا واقعہ ہے یوم فتح مکہ۔ اسی طرح ہجرت مدینہ کے بعد فتح مکہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم واقعہ تھا، جس سے اسلام جزیرہ نمائے عرب میں ایک غالب قوت بن کر ابھرا۔ یہ وہ دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے 10,000 سر بکف جان نثار صحابہ کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے دوبارہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، مکہ کے شہر میں داخل ہوئے۔ یہ وہی شہر مکہ تھا جہاں سے کفار کے ظلم و ستم اور معاندانہ سلوک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے تھے۔ اس دن کو قرآن مجید نے فتح مبین قرار دیا ہے۔ اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ مگر قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے فتح مکہ کا دن نہیں منایا، کیونکہ اس دور کی ثقافت میں یہ چیز شامل نہ تھی۔ پھر پانچواں واقعہ ہے شب قدر اور شب نزول قرآن۔ 27ویں رمضان المبارک کی شب وہ مبارک شب ہے جس میں نزول قرآن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس عظیم الشان رات احسان عظیم کیا اور قیامت تک رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ قرآن مجید عطا فرمایا۔ صحابہ کرام اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے شب قدر منانے کا کبھی اہتمام نہیں کیا، کیونکہ اس دور کی ثقافت میں یہ عنصر نہ تھا۔ نئے دور کے نئے تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر ہم موجودہ دور کے تہذیبی اور ثقافتی پس منظر پر ایک نظر ڈالیں تو نہ صرف یہ کہ ہم بالاہتمام بالشان ایام مناتے ہیں، بڑی شان کے ساتھ دن مناتے ہیں، مگر اس کے علاوہ اور دن بھی دور جدید کے تقاضوں کے مطابق اور بہت سے قومی تہواروں کو ایام مسرت کے طور پر مناتے ہیں۔ مطلب نہ صرف ہم یہ میلاد اور دین کے جو دن ہے، مختلف خوشی کے دن ہے، وہ مناتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ جدید تقاضوں کے مطابق اور بھی جو ہمارے قومی تہوار ہوتے ہیں وہ بھی ایام مسرت کے طور پر ہم مناتے ہیں۔
تو اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں ہم ملی اور مذہبی اہمیت کے دن بطور تہوار منانے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ اس وقت کی ثقافت میں ایسی کوئی روایت کار فرما نہ تھی جس کے تحت صحابہ کرام یوم نزول قرآن، یوم بدر اور یوم فتح مکہ مناتے، قطع نظر اس سے کہ ان ایام کی اہمیت تاریخ اسلام میں کسی اعتبار سے کم نہیں۔ آج اہل پاکستان دیگر اسلامی ممالک کی طرح اپنا یوم آزادی اور دیگر قومی ایام بڑے نسق و احتشام سے مناتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنا آج کی ثقافتی زندگی کا ایک جزو ہے۔ اسی طرح سعودی عرب سمیت دیگر عرب ممالک میں ان کے حکمران اپنی تحت نشینی کا دن بطور عید مناتے ہیں، اور یہ دن ان کے ہاں العید الوطنی کہلاتا ہے۔ اسی طرح ہر ملک و قوم اپنی قومی تہوار کے انعقاد کے ذریعے اپنے نظریات اور قومی تشخص اپنی آئندہ نسلوں کو منتقل کرتے ہیں۔ بس بدلتے ہوئے ان حالات کے تقاضوں کی روشنی میں آج محافل میلاد کا انعقاد بھی ہماری ثقافتی اور مذہبی ضرورت بن چکا ہے، جس سے کوئی صاحب فکر و نظر انکار نہیں کر سکتا۔ محافل میلاد کے انعقاد کے ذریعے ہم اپنے اور اپنی اگلی نسلوں کے قلوب و اذہان میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع بآسانی روشن کر سکتے ہیں، اور یہی وہ راستہ ہے کہ جس پر چل کر مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹا ہوا تعلق بحال کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ۔